انتہائی خوبصورت عنوان ہمارے دوستوں نے رکھا کہ جو صرف عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے۔ اگر خاتم المعصومین کو دیکھیں تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جو آج کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اس محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم کی وہ ذات ہے جس پہ اللہ نے نبوت کو بھی ختم کر دیا، رسالت کو بھی ختم کر دیا، دین محمدی کو بھی کمال تک پہنچایا، اور اللہ نے معصومیت کو بھی ختم کر دیا۔ میرے محبوب پیغمبر کی امت کے بعد امت کوئی نہیں، کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، رسالت مآب کے بعد رسول کوئی نہیں، اور خاتم المعصومین کے بعد معصوم اللہ کی دھرتی پر کوئی نہیں۔ جو پیغمبر کی ذات کے بعد کسی کو پیغمبر مانے، نبی پاک کے بعد کسی کو نبی مانے، کتاب مقدس کے بعد کسی اور کتاب کا انتظار کرتا ہو، شریعت محمدی کمال کو پہنچی، اور جو آج بھی اس دین محمدی میں ترمیم تنسیخ کا عقیدہ رکھتا ہو، اور آمنہ کے لال مدنی کریم کے بعد کسی کو کسی درجے میں معصوم سمجھے، ہمارے نزدیک وہ فرد ہو تب بھی لانتی ہے، فرقہ ہو تب بھی لانتی ہے۔ تو عقیدہ ساز نظریہ ہمارے دوستوں نے دیا امت محمدیہ کو، خاتم المعصومین، اور لفظ خاتم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خاتم کے معنی صرف ختم کرنے کے نہیں بلکہ خاتم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، آخری درجے تک پہنچانا، جو پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، کمال ہو۔ اب اسی تناظر میں میرے محبوب پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو نبی کی ذات بھی کمال ہے، نبی کا دین بھی کمال ہے، نبی کی شریعت بھی کمال ہے، پیغمبر کی بات بھی کمال ہے، نبی کی ذات بھی کمال ہے، نبی کا در بھی کمال ہے، نبی کا گھر بھی کمال ہے، میرے پاک پیغمبر کی جماعت بھی کمال ہے، میرے پیغمبر کی ساری آل بھی کمال ہے۔ اس کائنات میں جیسے سارے انبیاء مل جائیں تو میرے پیغمبر کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے رسول مل جائیں میرے پیغمبر کی رسالت کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے انبیاء مل جائیں تو مدنی کریم کی نبوت کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے انسان مل جائیں تو میرے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں، بڑے بڑے خطبہ مل جائیں میرے پیغمبر کی بات کا مقابلہ کوئی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں مل جائیں تو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی امت کا مقابلہ کوئی نہیں، نبی کی ساری امت مل جائے تو پیغمبر کے یاروں کا مقابلہ کوئی نہیں، اور نبی کے سارے یار مل جائیں تو نبی کے بوڑھے جرنیل ابو بکر صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اور وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابھی تذکرہ کیا محترم بھائی نے کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات 51 سال کی عمر میں اپنے بوڑھے کانتوں پر اٹھا کر صرف اٹھاتا نہیں، جو 3 میل کی بلندی تک پہنچائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور مقام جانچنے کے لیے کتنا پیارا یہ نظارہ ہے کہ ایک ہجرت کی رات ہے، ایک فتح مکہ کا دن ہے، ایک عالم جنگ ہے، ایک عالم امن ہے، یہاں پر 100 ننگی تلواریں پیغمبر کی جان لینے کے در پہ ابو بکر صدیق کی دشمن ہے، اور وہاں فتح مکہ کا موقع کہ جہاں پہ دشمن دم دبا کے بھاگ رہا ہے، یہاں پر محبوب پیغمبر مدنی کریم کو اٹھانے والا کون؟ جو 51 سال کا بوڑھا ابو بکر صدیق ہے، اور وہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ کون؟ جو چڑھتی جوانی والا 23-24 سال کا سیدنا علی المرتضیٰ ہے، وہاں پہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب علی نے کہا آقا میرے کاندھوں پر آ جائیے، یہاں پہ ابو بکر صدیق نے کہا آقا میرے کاندھوں پر آ جائیے، لیکن منظر دونوں پڑوسی کی کتاب بیان کرتی ہے کہ علی کہے آقا میرے کاندھوں پہ آئیے تو اللہ کے نبی فرمائے علی تو نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، اور ابو بکر صدیق بڑھاپے کی عالم میں کہے تو ابو بکر کو پیغمبر انکار
کر تھے، بلکہ محبوب پیغمبر ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھے جوان اٹھاتا کوئی نہیں، بوڑھا اٹھا کے 3 میل کی بلندی پر پہنچا بھی دیتا۔ تو آج زمانے بھر کا اپنا ہو بیگانہ ہو، سین ہو شین ہو، مسجد والا ہو باڑے والا ہو، مولوی ہو ملنگ ہو، آیت اللہ ہو یا لعنت اللہ ہو، اپنی ہی کتابیں جانچنے پرکھنے کے بعد زمانے کو اتنا بتا دے کہ ذات ایک ہی ہے جسے اللہ کا نبی کہتے ہیں، وہ نبی جوان سے تو کہہ دے تو اٹھا نہیں سکتا، اور بوڑھے کے کانٹوں پر چپ کر کے بیٹھا کیوں؟ تاکہ زمانے کو بتا دے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ذمہ داریاں اگر اٹھانے کی ہمت طاقت اللہ نے کسی میں رکھی تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ کون جناب ابو بکر؟ اب کوئی کہے جوان جسے نہ اٹھا سکے بوڑھے نے کیسے اٹھا لیا؟ ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھنے کے بجائے اپنے دادا جی سے پوچھئے، جسے زمانہ بازل ایرانی کہتا ہے، تیری کتاب حملہ حیدری میں لکھتا ہے کہ ہجرت کی رات رب تعالیٰ نے بوڑھے ابو بکر صدیق کے بوڑھے کاندھوں میں ایسی ہمت طاقت پیدا کر دی تھی کہ جس وزن کو جناب علی نہ اٹھا سکیں بوڑھا ابو بکر اٹھاتا بھی ہے، زمانے سے بچاتا بھی ہے، اور 3 میل کی بلندی پر پہنچاتا بھی۔ آج جو بدبخت کھڑا ہو کر اسلام آباد کی سڑکوں پر لافزنی کرے، میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے ہم اس کو نطفہ انسان ہی نہیں مانتے۔ اور اس اعتراض کرنے والے سے پوچھو تیرا تعارف کیا ہے، جواب ملے گا میں علوی ہوں، اوان ہوں۔ اس سے پوچھو اوان کون ہے، کہتا سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد ہے۔ بھئی جناب علی کی اولاد تو 5 بیٹوں سے چلی، تو کون سے بیٹے کی اولاد ہے اور کون سی بیوی کی اولاد سے جناب علی المرتضیٰ کا کون سا بیٹا پیدا ہوا جس سے آپ آگے چلے؟ تو جناب علی کی تو 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں۔ تو جواب ملتا ہے کہ علی کی بیوی وہ ہے جسے سیدہ حنفیہ کہتے ہیں، حنفیہ کا بیٹا وہ ہے جسے محمد کہتے ہیں، محمد وہ ہے جس کی اولاد کو آوان کہتے ہیں۔ تو ہمت کر کے بتا دیجئے کہ زمانے کے سارے آوانوں کا دادا اسے محمد کہتے ہیں، محمد کی اماں وہ ہے جسے حنفیہ کہتے ہیں۔ یہ حنفیہ کون ہے؟ محمد کی یہ اماں ہے، علی کی یہ زوجہ ہے۔ تو علی کے نکاح میں اس خاتون کو دینے والا کون ہے؟ اسے زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ تو آج جو کہلائے تو آوان لیکن بھوکے ابو بکر صدیق کو، تو یقین مانیے وہ علی ابو بکر صدیق کا بگاڑتا کچھ نہیں، اپنے پلے چھوڑتا کچھ نہیں۔ اور یہ کون جناب سیدہ حنفیہ؟ حضرت ابو بکر نے ان کا نکاح پڑھایا جناب علی کے ساتھ۔ سن 12 ہجری ہے، عین تمر کی جنگ ہے، قیدی کر کے لانے والا کون؟ اسے خالد ابن ولید کہتے ہیں۔ جب یہ خاتون آ گئی مدینہ کی دھرتی پر، اسی خاتون کا نکاح جناب علی سے پڑھ کر ساتھ یہ دعائیہ جملہ کہنے والا کون؟ علی، اللہ تجھے اس بچے میں برکت سے، اللہ تجھے اس نکاح میں برکت کی، اللہ تجھے توفیق دے، برکت عطا فرما دے۔ زمانہ جانتا ہے نکاح علی سے سیدہ فاطمہ کہو، پڑھانے والے رسول خدا ہیں، برکت کی دعا دینے والے، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ نبی پاک علی کے جس نکاح کو برکت کی دعا دیں تو اولاد کو سید کہتے ہیں، اور جس نکاح کو ابو بکر پڑھائے برکت کی دعا دے تو اس نکاح کی پیدا ہونے والی اولاد کو آوان کہتے ہیں۔ اب جو کہلائے سید اور کراچی کے سڑکوں پر کہے میں رضوی سید ہوں لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا، تو آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر تو اولاد حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کون ہے؟ اولاد زہرا ہے، زہرا کا نکاح جناب علی کے ساتھ ہوا، تو تیری کتاب الکافی کہتی ہے کہ نکاح علی کا سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوا، اور جبرائیل امین کے کہنے پر اللہ کے نبی نے حضرت علی اور زہرا کے نکاح کا جسے گواہ بنایا اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو کراچی میں کھڑے ہو کر اپنے ہی ماں باپ کے نکاح کے گواہوں کو جھوٹا کہے، اس نے اپنے پلے کو چھوڑا، اور جو اسلام آباد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے نکاح خان کو ہی جھوٹا کہہ دے، بے ایمان کہہ دے، اس نے اپنے پلے کو چھوڑا۔ تو یاد رکھیے یہ تو کرامت ہے ابو بکر صدیق کی کہ وہ اپنے چاہنے والے کو ایک پل کا گھاٹا کو نہیں دیتا اور منکر کے پلے پائی بھی نہیں چھوڑتا۔ اب جو یہ کہنے والے کہنے نہیں
ہم تو نبی پاک کی ذات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بات کو بھی مانتے، تو یاد رکھیے گا پیغمبر کی ذات کو بھی ماننے والے اہل سنت ہی ہیں، نبی کے اہل بیت کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت ہی ہیں، اور نبی کے صحابہ کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت ہی ہیں۔ یہ جملہ چھوڑ دیجئے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں بھائی، ہم بھی نہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت جیسے نبی کی ذات کو مانے ایسے نبی کی ذات کو کوئی نہیں مانتا، جیسے پیغمبر کی آل کو مانے ایسے پیغمبر کی آل کو کوئی نہیں مانتا، اور جیسے نبی کی جماعت کو مانے ایسے نبی کی جماعت کو کوئی نہیں مانتا۔ آج جو کہنے والا کہنے نہیں آپ نے کیسے مان لیا، ہم کہتے ہیں دیکھو خاتم المعصومین یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آگے میرے بھائی اس عقیدے کو ہم نے مانا کیسے، منوانے والے کون، وہ پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، نبی کے اہل بیت بھی ہیں۔ خاتم المعصومین سے مراد کیا ہے کہ نبی کی ذات بھی آخری، نبی کا دین بھی، اور وہ دین دینے والا کون ہے، بول دیجئے جی بھائی، دین دینے والا کون، بول دیجئے جی بھائی، جی بھائی، بھائی صحابہ تو ہیں دینے والے، نبی سے لے کر امت کو دینے والے، دین دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، جی بھائی اللہ ہے، تو اللہ کا نام لیتے ہم کیوں شرمائے،